بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کریم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ پاک کی چاہت نہ ہو اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہاں، جو صاحب طلب ہوگا نا، اس کو اللہ کریم ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب طلب تھے، بات کو سنتے تھے، سننے کا جذبہ تھا۔ اللہ نے ہدایت والا نور سینے کے اندر اتار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی چاہت تھی، اور اللہ کریم بھی سبحان اللہ ان کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ اور عمر بن ہشام، ابو جہل، ایک تو وہ بات کو سنتا نہیں تھا، اور دوسرا سب کو روکتا تھا کہ ان کی بات مت سننا، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو بھی ان کی بات کو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، محنت کا حق ادا کیا، لوگوں کے پاس چل کر گئے، دن کو گئے، رات میں گئے، میلوں میں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے، لوگوں کو اتنی فکر تھی۔ ایک موقع ایسا آیا، بارش کا موسم تھا، اور ابو جہل نے یہ کہا آج میرے گھر پر جو بھی آئے گا، جو کچھ بھی مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام سن لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارش کے موسم میں تشریف لے گئے، ابو جہل کے گھر میں دستک دی، باہر نکلا، ہاں محمد، اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھنے میں کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں۔ تو اس نے جو اعلان کروایا تھا وہ اس کو بھی بھول گیا، وہ بات بھی ذہن میں نہیں آئی، انکار کر دیا فوراً، کیونکہ اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تھی۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت ملتی ہے۔ ہم مسلمان خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔
گناہوں کی بدولت اگر جہنم میں چلے گئے، مگر یہ بات تو پکی ہے نا، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالے جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کلمے کے بارے میں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انسان کو جہنم سے نکالے گا، ایک نہ ایک دن نکالے گا۔ یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں جو اس کلمے والی دولت سے محروم ہیں۔ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی گائے کی، کوئی بتوں کی، کوئی آگ کی۔ دنیا میں کتنے مذہب ہیں، اور جو سچا مذہب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ جو دین ہے نا وہ دین اسلام ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کی پسند ہے۔ باقی جو مرضی آئے کرتے رہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا سوائے پچھتاوے کے، سوائے جہنم کے، سوائے ناکامی کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کفار جتنا بھی مال خرچ کریں، جتنے بڑے بھی منصوبے بنائیں، جو کچھ بھی کریں، اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے نا، نہ اس کا مال کام آئے گا۔ دنیا میں اللہ ان کو دنیا دیں گے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ دنیا میں تو سب کے لیے وعدہ ہے رزق کا۔ روئے زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے نا، اللہ کریم کسی کو بھوکا نہیں ماریں گے، سب کو دیں گے، امیروں کو، غریبوں کو، بادشاہوں کو، غیر مسلموں کو، بلکہ اللہ کریم ہم سے ان کو زیادہ دے رہے ہیں۔ ان کو بہت زیادہ دے رہے ہیں، مگر صرف دنیا تک محدود ہے۔ وہ جس طرح اللہ نے ابو لہب کے بارے میں فرمایا ہلاک ہو گیا، اس کا مال بھی کام نہ آ سکا۔ تو جو ایمان اعمال والا ہے بندہ وہ اللہ کو پسند ہے، عمل والی زندگی اللہ کو پسند ہے۔ عمل کیسے؟ اللہ کی مان کر چلنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانا۔ ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، لباس کس طرح پہننا ہے، سفر کس طرح کرنا ہے، اور ہر موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ ہر دعا نے قبولیت کی منزل دیکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک ساری دعائیں بتلا دی ہیں۔ کتنی دعائیں ہیں روزمرہ کی، آدمی ان کو یاد کرے اور پڑھتا رہے، زندگی شاندار بن جائے گی۔ ہر موقع محل کی دعا ہے، سفر کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، دودھ پینے کی بھی دعا ہے، سونے کی بھی دعا ہے، سونے کے بعد اٹھنے کی بھی دعا ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، پھل کھانے کی بھی دعا ہے۔ اللہ اکبر! آدمی صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کریم جنت کے اندر درخت لگا دیتے ہیں۔ یہ انسان عمل کی مشین ہے۔ اب یہ انسان بنانے لگ گیا دنیا،
رات دن صبح و شام دنیا کی فکر، دنیا کی طلب، اور حتیٰ کہ موت کا لفظ بھی بھول گیا ہے۔ یاد نہیں رہتی موت۔ اپنی زندگی میں موت کو لازمی شامل کریں کہ ہم مریں گے ضرور، یہ پکی بات ہے۔ جو دن مقرر ہے اس دن ہم جانے والے ہیں اس دنیا سے۔